subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس جماعت دہم مضمون اردو کا برج کورس ہے۔ مکمل وضاحت اور جوابات دیکھیں گے۔ ڈے 41 41واں دن ہے۔ 41واں دن مہارت، تصور، شعری محاسن سے آگاہی، غزل۔ آؤ معلوم کریں عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نہم جماعت کی درسی کتاب کمار بھارتی صفحہ نمبر 93 کلیم عاجز کی غزل کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ شعراء کس طرح اشاروں میں بڑی گہری بات بیان کر جاتے تھے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ صنف سخن غزل کی چاشنی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس بات کی کوشش کی جائے کہ کچھ اشعار کہنے کی صلاحیت پیدا ہو سکے یا مختلف اصناف ادب کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی جائے۔ درج ذیل غزل کا بغور مطالعہ کیجیے اور ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ آئیے غزل پڑھتے ہیں۔ میرے ہی لہو پر گزرے اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزرے اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست وہ ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو، ہم خاک نشی تم سخن آرائے سر بام، پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم اور بھلا دیں تمہیں کیا بات کرو ہو، یوں تو ہمیں منہ پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو، جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو ہو، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہیں بکے ہے، بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہیں بکے ہیں، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو۔ سرگرمی نمبر 1، درجہ بالا غزل کے قافیوں کو حروف تہجی کی مناسبت سے ترتیب وار لکھیے۔ اوقات، بات، رات، مات، مدارات، کرامات۔ سرگرمی نمبر 2، لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیے۔ خاک نشیں مٹی میں بیٹھے، مدارات خوشامد۔ سرگرمی نمبر 3، غزل سے اپنی پسندیدہ شعر لکھیے اور پسندیدگی کی وجہ بیان کیجیے۔ پسندیدہ شعر ہے میرے ہی لہو پر گزرے اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ وجہ پسندیدگی، اس شعر کی پسندیدگی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ میرے اپنے سماج کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جہاں لوگ اسی فرد کے ساتھ غداری کرتے ہیں یا اسے کمتر جان کر اس پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، خصوصاً گھروں میں اور کارخانوں میں نے اس کے مظاہرے دیکھے ہیں جہاں بیٹے باپ کے ساتھ اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ ایسی اوچھی حرکت کرتے نظر آتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی پر حکم چلاتے ہیں۔ پسند کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اردو زبان کے بڑے آسان اور عام الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ اتنے بڑے موضوع کا حق ادا کرتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4، جماعت نہم کی نصابی کتاب سے کوئی ایک صنعت تضاد کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا ہے، خدا دشمنوں کو نہ وہ کچھ دکھاوے جو کچھ دوست اپنے سے ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ سرگرمی نمبر 5، نہم جماعت کی درسی کتاب میں موجود ناصر کاظمی کی غزل اور دوسری تمام غزلیات میں کیا فرق ہے غور کیجیے اور اپنے اساتذہ سے اس کے متعلق دریافت کیجیے۔ ناصر کاظمی کی شاعری میں ایک قسم کا مشاہدہ کریں تو بہت زیادہ قوی تفاعل اور دیگر عوامل کار فرما نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں علی سردار جعفری کی تحریک اور مرزا غالب، مرزا محمد رفیع سودا کے طرز عمل کو اپنانے اور آسان بنانے کی کوشش نظر آتی ہے۔
آؤ مشق کریں، غزل میں موجود متضاد الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ دوسرا، غزل سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جن کے واحد یا جمع بنائی جا سکے۔ دوست، دشمن، دن، رات، اچھی، بری، وقت، اوقات، بات، باتیں، رات، راتیں، مدارت، مدارات، کرامت، کرامات، دیوانہ، دیوانے۔ اور تخیلاتی بنیں، چیلنج، کوئی ایسی غزل تلاش کر کے لکھیے جس میں قافیہ ہو مگر ردیف نہ ہو، نہ گل نغمہ ہو نہ پردہ ساز، میں ہوں اپنی شکست کی آواز، تو اور آرائش غم کا کل، میں اور اندیشہ ہائے دور و دراز۔ اب دیکھیے اس میں ساز، آواز، دراز، گداز یہ قافیہ ہے لیکن اس میں ردیف نہیں ہے۔ لاف، تمکین، فریب، سادہ دلی، ہم ہیں اور راز ہائے سینہ گداز، ہوں گرفتار الف صیاد ورنہ باقی ہے طاقت پرواز، نہیں دل میں میرے وہ خطرہ خوں جس سے مژگاں ہوئی نہ ہو گلباز، اے تیرا غمزہ ایک یک قلم انگیز، اے تیرا ظلم سر بسر انداز، تو ہوا جلوہ گر مبارک ہو ریزش سجدہ جبی نیاز، مجھ کو پوچھا تو کچھ غضب نہ ہوا، میں غریب اور تو غریب نواز، اسد اللہ خاں تمام ہوا اے دریغا وہ رند شاہد باز۔ یہ اسد اللہ خاں غالب کی غزل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔